آج کی گفتگو کا موضوع اردو ادب کی ایک ایسی روایت ہے جو ہمیں ہنساتی بھی ہے اور سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہے، یعنی طنز و مزاح۔ جی ہمارے سامنے جو ماخذ ہے وہ ڈاکٹر خالد محمود کی مرتب کردہ ایک کتاب ہے، اردو ادب میں طنز و مزاح کی روایت۔ اسے اردو اکیڈمی دہلی نے شائع کیا ہے۔ اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دراصل ایک سیمینار میں پڑھے گئے مقالات، انشائیوں اور خاکوں کا ایک بڑا دلچسپ مجموعہ ہے۔ جی تو آج کا ہمارا مقصد اس کتاب کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ اردو ادب میں یہ جو ہنسنے ہنسانے کا فن ہے، اس کے پیچھے آخر کیا گہرے فلسفے اور مقاصد پوشیدہ ہیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کتاب محض چند انفرادی مضامین کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ اردو طنز و مزاح کی پوری روایت پر ایک آپ کہہ لیں اجتماعی دانش کا مظہر ہے۔ اچھا؟ اس کتاب کی ایک خاص بات جو مجھے بہت دلچسپ لگی وہ اس کے افتتاحی کلمات ہیں، خاص طور پر قرۃ العین حیدر کا افتتاحی خطبہ اور مجتبیٰ حسین کا صدارتی خطبہ۔ اوہ واو! جی، وہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ایک بہت مضبوط فکری بنیاد فراہم کرتے ہیں اور بحث کا ایک معیار قائم کر دیتے ہیں۔ چلیں پھر اسی فکری بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے اور جو کتاب بھی شروع میں اٹھاتی ہے وہ ہے طنز اور مزاح کا فرق۔ جی عام طور پر ہم ان دونوں الفاظ کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں جیسے یہ ایک ہی چیز ہو۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور کتاب اس پر بہت وضاحت سے بات کرتی ہے۔ یہ ایک چیز نہیں ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، کتاب کے ابتدائی مقالات کے مطابق مزاح کا بنیادی مقصد ہے خوش طبعی، قاری کے لبوں پر مسکراہٹ لانا۔ ٹھیک۔ یہ زندگی کے ہلکے پھلکے پہلوؤں سے لطف اندوز ہونے کا نام ہے، جبکہ طنز کے پیچھے ہمیشہ ایک تنقیدی اور اصلاحی مقصد ہوتا ہے۔ صلاحی مقصد۔ جی، یہ معاشرے کی کسی خامی، کسی تضاد یا کسی منافقت پر ایک گہری چوٹ ہوتی ہے۔ واہ! یعنی ایک کا مقصد محض ہنسانا ہے اور بالکل دوسرے کا مقصد ہنسی کے پردے میں کچھ دکھانا، کچھ ٹھیک کرنا ہے۔ بالکل، چاشنی میں لپیٹ کر پیش کیا جائے۔ اچھا۔ اگر طنز خالص ہو تو وہ ایک ذاتی حملے جیسا محسوس ہو سکتا ہے، وہ قاری کو آپ سے دور کر دے گا۔ لیکن جب آپ مذاق کا سہارا لیتے ہیں تو قاری ہنستے ہنستے آپ کی بات سنتا ہے جی جی۔ اور اس تلخ حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں۔ کتاب میں اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تشبیہ استعمال کی گئی ہے جو میرے ذہن میں اٹک گئی ہے۔ کون سی؟ کہا گیا ہے کہ طنز ایک نشتر کی طرح ہے جو معاشرتی پھوڑے کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جی جبکہ مذاق ایک مرہم کی طرح ہے جو زخم پر لگایا جاتا ہے۔ یہ تصویر تو سارے فرق کو ایک لمحے میں واضح کر دیتی ہے۔ یہ ایک شاندار تمثیل ہے اور یہ ہمیں اس فن کی اصل اہمیت بتاتی ہے۔ صحیح۔ طنز و مزاح صرف وقت گزاری نہیں ہے، یہ معاشرے کا ضمیر ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم خود سے سوال کریں کہ بھئی ہم کن باتوں پر ہنس رہے ہیں۔ دلچسپ۔ اور کیا جن باتوں پر ہم ہنس رہے ہیں وہ دراصل ہمارے رونے کا مقام تو نہیں؟ یہ خود احتسابی کا ایک بہت لطیف لیکن طاقتور ذریعہ ہے۔ آپ نے نشتر اور مرہم کی جو بات کی، اس کی سب سے بہترین مثالیں تو ہمیں ان بڑے لکھنے والوں کے ہاں ملتی ہیں جن کا ذکر کتاب میں ہے۔ جی بالکل۔ آئیے پطرس بخاری سے شروع کرتے ہیں۔ ان پر ایک پورا مقالہ ہے۔ آج بھی کالجوں میں ان کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ ان کے مزاح کا جادو کیا تھا؟ کتاب کے مطابق پطرس کا کمال ان کی سادگی اور بے ساختگی میں تھا۔ وہ کوئی بھاری بھرکم فلسفہ نہیں بیان کرتے۔ صحیح۔ ان کا مزاح شہری متوسط طبقے کی روزمرہ زندگی سے نکلتا ہے، جیسے ان کا مضمون کتے یا سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، جی بہت مشہور ہے۔ جو قاری کو بے اختیار ہنسنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ان کا مزاح ایک ایسی صاف شفاف ندی کی طرح ہے جو بس بہتی چلی جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ سادگی محض سادگی تھی یا اس کے پیچھے بھی کچھ گہرا تھا؟ کیا وہ صرف ہنسانے کے لیے لکھ رہے تھے؟ یہ دلچسپ سوال ہے۔ کتاب اشارہ کرتی ہے کہ ان کی سادگی دھوکہ دیتی ہے۔ بظاہر وہ صرف ہنساتے ہیں، اچھا۔ لیکن ان کے کردار جو اکثر مغربی تہذیب اور مقامی روایات کے بیچ میں پھنسے نظر آتے ہیں، وہ اس دور کے پڑھے لکھے ہندوستانی کی ایک جھلک بھی دکھاتے ہیں۔ صحیح۔ وہ براہ راست تنقید نہیں کرتے، لیکن ان کے کرداروں کی چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں اس دور کی بڑی تہذیبی کشمکش سنائی دیتی ہے۔
پطرس کی یہ شہری اور معصوم ہنسی، کتاب پھر اس کا موازنہ ایک بالکل مختلف اور بہت بڑے نام سے کرتی ہے، مشتاق احمد یوسفی۔ اوہو، یوسفی صاحب کی دنیا تو پطرس سے بالکل الگ لگتی ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر پطرس کا مزاح ایک شفاف ندی ہے تو یوسفی کا طنز و مزاح ایک گہرا سمندر ہے جس کی تہ میں موتی بھی ہیں اور طوفان بھی۔ واہ! کتاب کے مقالات بتاتے ہیں کہ یوسفی کا فن زبان و بیان کی کاریگری اور انٹلیکچول گہرائی کا شاہکار ہے۔ یعنی وہ صرف صورتحال سے مذاق پیدا نہیں کرتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ لفظوں کو توڑتے مروڑتے ہیں، ان سے نئے معنی پیدا کرتے ہیں اور پیراڈاکس کے ذریعے انسانی رویوں اور سماجی منافقت کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوسفی کا طنز زیادہ تلخ ہے؟ کتاب میں ان کے کام کو تقسیم ہند کے بعد کے معاشرے سے جوڑا گیا ہے، اس کا کیا اثر ہوا؟ بہت گہرا اثر ہوا۔ یوسفی کا طنز اس نسل کا طنز ہے جس نے بہت سے خواب ٹوٹتے دیکھے تھے۔ ان کی تحریروں میں ایک نوسٹالجیا ہے، ایک ماضی کی یاد ہے، لیکن ساتھ ہی نئے بننے والے معاشروں کی کھوکھلی اقدار، بیوروکریسی کی بے حسی اور اخلاقی گراوٹ پر گہری چوٹ ہے۔ یعنی وہ ہنساتے ضرور ہیں۔ ہنساتے ضرور ہیں، لیکن ان کی ہنسی کے پیچھے آنسوؤں کی ایک نمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ محض نشتر نہیں چلاتے، وہ سرجری کرتے ہوئے پورے سماجی نظام پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی پطرس کے ہاں ایک فرد کی الجھن ہے اور یوسفی کے ہاں پوری تہذیب کا المیہ۔ بالکل۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک اور بڑا نام ہے جس کے بغیر تو اردو ادب کا ذکر ہی ممکن نہیں، غالب۔ جی، غالب۔ کتاب میں غالب کی بزیلہ سنجی پر بھی بات ہوئی ہے۔ ہم انہیں ایک عظیم شاعر کے طور پر تو جانتے ہیں، لیکن ان کی حصے مزاح کیسی تھی؟ غالب کا معاملہ ان سب سے منفرد ہے۔ کتاب کے مطابق ان کی حصے مزاح کوئی اوڑھی بھی چیز نہیں تھی، وہ ان کی شخصیت کا حصہ تھی۔ اچھا؟ خاص طور پر ان کے خطوط میں یہ چیز کھل کر سامنے آتی ہے۔ وہ اپنی غربت، بیماری، زمانے کی ناقدری اور ذاتی مشکلات پر بھی ہنسنے کا ہنر جانتے تھے۔ اور ان کا مذاق اکثر خود پر ہوتا تھا؟ جی، وہ اپنی حالت کا مذاق اڑا کر دراصل اس نظام کا مذاق اڑا رہے تھے جس نے ان جیسے ذہین شخص کی قدر نہیں کی۔ تو کیا یہ صرف ایک طرح کا دفاعی میکانزم تھا، مشکل حالات سے نمٹنے کا ایک طریقہ؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ مشکل حالات میں بھی اپنی انا، اپنی خودی اور اپنی زندہ دلی کو قائم رکھنے کا ایک طریقہ تھا۔ جب وہ کہتے ہیں کہ قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، تو وہ صرف اپنی غربت کا رونا نہیں رو رہے، صحیح، بلکہ وہ اس پر ایک قسم کی دانشورانہ برتری کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کی حصے مزاح دراصل غم کو برداشت کرنے اور اس پر فتح پانے کا ایک فن تھا۔ آپ جس طرح یوسفی اور غالب کے طنز کو ان کے زمانے سے جوڑ رہی ہیں، اس سے کتاب کا ایک اور اہم حصہ ذہن میں آتا ہے۔ جی، کتاب میں 2 مقالات ہیں، اردو میں طنز و مزاح آزادی سے پہلے اور اردو میں طنز و مزاح آزادی کے بعد۔ یہ تقسیم بتاتی ہے کہ 1947 ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ بہت بڑا۔ آزادی سے پہلے طنز کا نشانہ کون تھا؟ کتاب بہت واضح طور پر بتاتی ہے کہ آزادی سے پہلے طنز کے بنیادی طور پر 3 بڑے ہدف تھے۔ پہلا، انگریزی راج اور اس کی ناانصافیاں۔ ٹھیک۔ دوسرا، مغربی تہذیب کی اندھی تقلید جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو رہی تھی۔ اور تیسرا، خود ہمارے معاشرے کی فرسودہ رسم و روایات۔ اس کی سب سے بڑی مثال اکبر اللہ آبادی کی شاعری ہے۔ بالکل۔ ہاں، مزبولی یورپ میں پیاری، ہم کہتے ہیں بیگم جان۔ اکبر کا طنز تو آج بھی بہت متعلقہ لگتا ہے۔ بالکل، اور ان کا کمال یہ تھا کہ ان کا لہجہ شائستہ ہوتا تھا۔ وہ مغربی تعلیم کے خلاف نہیں تھے، لیکن وہ اس کے نتیجے میں اپنی تہذیبی شناخت کھو دینے کے خلاف تھے۔ اچھا۔ ان کا طنز اپنی قوم کے لیے ایک ویک اپ کال تھا کہ بھائی جدید بنو لیکن اپنی جڑوں کو مت بھولو۔ اور پھر آزادی مل گئی، دشمن بدل گیا یا شاید غائب ہو گیا۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ آزادی کے بعد طنز کا رخ اپنوں کی طرف مڑ گیا۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی تھی۔ یہ ایک بنیادی تبدیلی تھی۔ اب باہر کا کوئی حاکم نہیں تھا جس پر تنقید کی جائے، اب ہمیں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا تھا۔ صحیح۔ تو طنز نگاروں نے سیاسی بدعنوانی، بیوروکریسی کی نااہلی، سماجی منافقت، مذہبی ٹھیکیداری، وہ تمام مسائل جو نئے معاشروں میں پیدا ہو رہے تھے ان کو اپنا موضوع بنایا۔ مطلب اب طنز گھر کی بات بن گیا۔ بالکل گھر کی بات بن گیا۔ اور کیا اس سے طنز کے لہجے میں بھی کوئی فرق آیا؟ جب آپ اپنوں پر تنقید کرتے ہیں تو کیا لہجہ وہی رہتا ہے؟ نہیں، لہجہ بھی بدل گیا۔
کتاب کے مطابق آزادی کے بعد کا طنز زیادہ تلخ، زیادہ براہ راست اور بعض اوقات جارحانہ بھی ہو گیا۔ اچھا، اس کی وجہ؟ اس کی ایک بڑی وجہ مایوسی تھی۔ جن خوابوں اور امیدوں کے ساتھ آزادی حاصل کی گئی تھی، جب وہ ٹوٹتے نظر آئے تو ادیبوں کے کنم سے کڑواہٹ ٹپکنے لگی۔ فکر تنسوی جیسے نام اس کی بہترین مثال ہے، جن کی تحریروں میں ہنسی سے زیادہ ایک چیخ سنائی دیتی ہے۔ وہ سماجی ناانصافیوں پر صرف طنز نہیں کرتے، وہ ماتم کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے نثر اور شاعری دونوں کی بات کی ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا طنز و مزاح نے اردو ادب کی دیگر اصناف کو بھی متاثر کیا؟ جی، کتاب کی ترتیب میں مقالات کے ساتھ انشائیے اور خاکے بھی شامل ہیں۔ اور یہی اس کتاب کی ایک اور خوبی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ طنز و مزاح کسی ایک صنف تک محدود نہیں رہا، اس نے ہر شاخ پر اپنے پھول کھلائے ہیں۔ یعنی شاعری میں بھی، نثر میں بھی۔ شاعری میں اکبر سے لے کر دلاور فگار تک ایک پوری کہکشاں ہے۔ نثر میں داستانوں سے لے کر آج کے کالموں تک اس کی حکمرانی ہے۔ اور پھر انشائیہ اور خاکہ جیسی اصناف تو ہیں ہی جو اس کے لیے بہت موزوں ہیں۔ لیکن کیا ہر صنف میں مزاح پیدا کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ کیا ایک غزل میں طنز ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے ایک مضمون میں؟ نہیں، ہر صنف کی اپنی ٹیکنیک ہوتی ہے۔ شاعری میں اختصار، رمزیت اور لفظوں کی بازیگری سے کام لیا جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک شعر میں وہ بات کہہ دی جاتی ہے جس کے لیے نثر میں پورا صفحہ درکار ہو۔ انشائیہ میں ایک بے تکلفی اور ذاتی تاثر ہوتا ہے۔ جیسے آپ دوست سے بات کر رہے ہو۔ بالکل، جیسے ادیب اپنے مشاہدات کو ہلکے پھلکے انداز میں بیان کرتا ہے، اور خاکہ نگاری میں کسی شخصیت کے دلچسپ اور غیر معمولی پہلوؤں کو اس طرح اجاگر کیا جاتا ہے کہ اس کی شخصیت کا ایک نیا، اکثر مزاحیہ پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ رشید احمد صدیقی کے خاکے اس کی بہترین مثال ہیں۔ جی، بہترین مثال۔ یہ کتاب اس تنوع کو بہت خوبی سے پیش کرتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اگر مجھے اس کتاب سے حاصل ہونے والے سب سے بڑے نقطے کو بیان کرنا ہو تو میں کہوں گا کہ اردو طنز و مزاح محض ہنسانے کا نام نہیں، یہ ایک تہذیبی بیرومیٹر ہے۔ واہ! یہ ایک ایسا آلہ ہے جو اپنے وقت کے معاشرے کا درجہ حرارت ناپتا ہے۔ پطرس کے ہاں یہ شہری زندگی کی معصومیت اور چھوٹی چھوٹی الجھنوں کو ناپتا ہے۔ صحیح۔ یوسفی کے ہاں یہ تقسیم کے بعد کی کھوکھلی ہوتی اقدار اور تہذیبی بحران کو ماپتا ہے، اور غالب کے ہاں یہ زوال آمادہ سلطنت میں ایک ذہین شخص کی بقا کی جدوجہد کی پیمائش کرتا ہے۔ کیا خوبصورت خلاصہ کیا ہے آپ نے! بالکل صحیح کہا۔ یہ محض فن نہیں، یہ تاریخ کا ایک لطیف ریکارڈ بھی ہے۔ جی۔ اور یہیں سے مستقبل کا سوال بھی جڑا ہے۔ یہ کتاب ہمیں اردو طنز و مزاح کی شاندار روایت سے تو روشناس کراتی ہے، لیکن اس سے ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں، جہاں میمز، مختصر ویڈیوز اور سٹینڈ اپ کامیڈی مذاق کا سب سے مقبول ذریعہ بن چکے ہیں، صحیح۔ کیا اردو کا یہ کلاسیکی اور ادبی مزاح، جس کی بنیاد گہری فکر، زباندانی اور تہذیبی شعور پر ہے، اپنی اہمیت برقرار رکھ پائے گا؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی ہنسی کی جگہ اب فوری، سطحی اور لمحاتی کہے لے رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر یہ کتاب ہمیں سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔